السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقاتلوا في سبيل الله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 244 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم لوگ اللہ کی راہ میں قتال کرو، جہاد کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا ہے۔ قتال کن سے؟ کفار سے، اللہ کے دشمنوں سے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ثم امر تعالی بالقتال فی سبیلہ، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قتال کا حکم دیا، اس کے راستے میں، نے اللہ کے راستے میں قتال کا حکم دیا ہے۔ وہو قتال الاعداء الکفار لإعلاء کلمۃ اللہ ونصر دینہ، اور یہ قتال کن سے ہے؟ اللہ کے دشمن کفار سے ہے، مشرکین سے ہے۔ کیوں ہے؟ قتال کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اس کے دین کی مدد کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ تم اللہ کی راہ میں قتال کرو، جہاد کرو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اے فَأَحْسِنُوا نِيَّاتِكُمْ، کہ تم اپنی نیتوں کو درست کرو۔ وَاقْصُدُوا بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، اور اس جہاد کے راستے سے اللہ کی رضا طلب کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا يُفِيدُكُمْ الْقُعُودُ عَنِ الْقِتَالِ شَيْئًا، اور یہ بات یاد رکھو کہ تمہارا اپنے گھر میں ٹھہرنا، رکنا، جہاد میں نہ جانا، یہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وَلَوْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ فِي الْقُعُودِ حَيَاتَكُمْ وَبَقَاءَكُمْ، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا گھر میں رہنے سے تمہیں زندگی مل جائے گی، تم نجات پا جاؤ گے، اور تمہاری اس میں بقا ہے، کامیابی ہے، فَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، معاملہ ایسا نہیں جیسا تم سوچ رہے ہو کہ جہاد میں نہیں گئے، قتال میں نہیں گئے تو بچ گئے، جو لوگ گئے وہ لوگ مارے جائیں گے، جو لوگ نہیں جائیں گے وہ محفوظ رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وَلِهَذَا ذَكَرَ الْقِصَّةَ السَّابِقَةَ تَوْطِئَةً لِهَذَا الْأَمْرِ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک قصہ ذکر کیا جو اس معاملے کی کیا ہے؟ تمہید ہے، اس معاملے کا نچوڑ ہے۔ فَكَمَا لَمْ يَنْفَعِ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ حَذَرَ الْمَوْتِ خُرُوجَهُمْ، جیسا کہ ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا جو لوگ موت سے بچنے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ بل اتاہم ما حذروا من غیر ان یحتسبوا، ان کے پاس موت آ گئی اور وہ سوچ بھی نہیں پائے، گمان بھی نہیں کر پائے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ كَذَلِكَ، تو یہ بات تم سمجھ لو کہ معاملہ تمہاری طرح نہیں ہے، تم اس طرح نہیں ہو۔ یعنی تم یہ سوچتے ہو کہ جہاد میں اگر جائیں گے تو جان چلی جائے گی، اور نہیں گئے تو جان بچے گی، ایسا نہیں ہے۔ موت ہے، اس کا ایک وقت ہے، اگر میدان جنگ میں موت لکھی ہے تو وہیں موت آئے گی، اور اگر گھر میں لکھی ہے تو وہیں موت آئے گی۔ موت سے مت ڈرو، موت سے مت ڈرو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دو باتوں کی ترغیب دی ہے، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کی ترغیب دی ہے، تاکید کی ہے۔ وہ ترغیب اور تاکید یہ ہے
کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں قتال کرو، دشمنوں سے لڑو۔ اور دوسری تاکید یہ ہے کہ نیت درست کرو، اخلاص پیدا کرو، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرو، جہاد کرو، اور ہر عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی عصبیت کے نام پہ قتال کرتا ہے، بہادری کے نام پہ قتال کرتا ہے، اور دکھلاوے کے لیے قتال کرتا ہے، تو کون اللہ کے راستے میں قتال کر رہا ہے؟ سوال کیا گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ نے کہا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہا جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی توحید کا غلبہ ہو، دین بلند ہو۔ تو جو آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے قتال کر رہا ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، فہو فی سبیل اللہ، تو یہ اللہ کے راستے میں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر قتال کا حکم دیا ہے۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر قتال کا حکم کن کو ہے؟ یہ ان لوگوں کو دیا گیا تھا جو موت کے ڈر سے نکلے تھے، طاعون کی وبا سے بچنے کے لیے بھاگ گئے تھے بستی سے، اور راستے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، اور جب پھر موت آ گئی اور کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، تو ان کو ٹرینڈ کیا گیا، یہ تربیت کی گئی، یہ سکھلایا گیا کہ تم جس موت سے بھاگ رہے تھے وہ تم کو موت راستے میں آ گئی، وہاں کوئی طاعون اور کوئی وبا اور کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن موت آ گئی اور اللہ نے تم کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو اب یہ بات یاد رکھو، سمجھ جاؤ کہ موت سے ڈرنا نہیں ہے، اور اس کے ڈر سے کوئی نیک کام چھوڑنا نہیں ہے، کوئی نیک کام چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کا حکم دیا تاکہ یہ سمجھ جائیں کہ یہ مطلب نہیں کہ جو جہاد کرے گا وہ مر جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جہاد پہ جائے گا اس کی موت ہو جائے گی، اور جو جہاد پہ نہیں جائے گا وہ بچ جائے گا، وہ اپنے گھر میں رہے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی کہیں رہو موت آ جائے گی، اگرچہ تم ایک محفوظ قلعے کے اندر چھپ جاؤ، محصور ہو جاؤ، محفوظ ہو جاؤ، تو اس سے موت سے تم بچ نہیں سکتے۔ تو یہاں پر قتال کا حکم ان لوگوں کو ہے جو طاعون کی وبا سے بچنے کے لیے نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، راستے میں ان کی وفات ہو گئی، ان کو حکم دیا گیا تھا قتال کرو، اب ڈرو مت، موت سے مت ڈرو، ان کی یہ حوصلہ افزائی کی گئی کہ اب موت سے مت ڈرو، اب قتال کرو۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہاں قتال کا جو حکم ہے، جو جہاد کا حکم دیا گیا ہے، یہاں پر امت محمدیہ کو حکم دیا گیا ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ، یہاں جو کہا گیا اس سے مراد کیا ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرے، جہاد کرے۔ تو جہاد یہ ایک ہمارے دین کا بہت ہی اہم ترین حکم ہے۔ جہاد کب ہوگا، کیسے ہوگا، کس جگہ ہوگا، اس کے ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں ضابطہ اور طریقہ بتایا گیا ہے۔ پہلے دعوت ہے، پھر تبلیغ ہے، دعوت و تبلیغ ہے پہلے، اور پھر نہ ماننے اور دشمنی کرنے اور مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہونے کی صورت میں، دین اور اسلام پر چلنے کے لیے رکاوٹ پیدا کرنے کی صورت میں، تب جہاد ہے، اور وہ بھی جہاد حاکم وقت کی اجازت سے ہے، اور اس کی امارت میں ہے، اس کی نگہبانی میں ہے، اس کے مشورے سے ہے۔ ہر آدمی آزاد نہیں ہے کہ جب چاہے وہ تلوار لے کے نکل جائے اور کہے میں جہاد پہ جا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جہاد کا وقت ہے اور اس کا ایک اصول اور ضابطہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قتال کا حکم دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں بالکل اخیر میں
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، ان کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ہم دیکھیں. جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو جہاد پہ جائے گا وہ مر جائے گا، جو نہیں جائے گا وہ بچ جائے گا، ایسا نہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی جہاد میں گزار دی، لڑتے رہے، قتال میں گزار دی. اسلام لانے سے پہلے بھی مسلمانوں سے لڑتے تھے، وہ قتال تھا ان کا، اور اسلام لانے کے بعد وہ کافروں سے لڑتے تھے، تو یہ جہاد تھا. پوری زندگی ان کی تاریخ پڑھ لیجئے، پوری ہسٹری دیکھ لیجئے ان کی، پوری زندگی جنگ میں اور قتال میں جہاد میں گزار دی. اور ان کے جسم پر جگہ جگہ پہ زخم آئے تھے. ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، میں جہاد کروں، میں جہاد کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھا ہے کہ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، یعنی وفات کا وقت قریب آ گیا، تو وہ رونے لگے. وہ افسوس کر رہے تھے، اپنے اندر درد محسوس کر رہے تھے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں جہاد کے میدان میں مارا جاؤں، اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، لیکن میری موت بستر پر آ رہی ہے. یہ واقعہ، یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، یہ ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ مسلمان بزدل قوم کا نام نہیں ہے. مسلمان بزدل قوم کا نام نہیں ہے. مسلمان کو باعزت زندگی گزارنا چاہیے، اور اپنے حقوق کی حصول یابی کے لیے قانونی طور پر آخری سانس تک اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے. موت سے نہیں ڈرنا چاہیے. موقع آئے، جب جہاد کا وقت آئے، حاکم وقت کا اعلان ہو اور حکم ہو کہ اب نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، تو وہاں بزدلی نہیں دکھانا ہے، وہاں پیچھے نہیں رہنا ہے. ایک جذبے اور حوصلے کے ساتھ ظالم قوم سے نبرد آزما ہونا ہے، اسے ٹکر لینا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اس کا وقت ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.